أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جب تورات لے کر آئے تو قوم کا رد عمل کیا تھا، پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے پکڑ کیا ہوئی، اس بات کا ذکر آج کی ویڈیو کے اندر ہوگا۔ اور آخر میں اللہ رب العزت کی طرف سے جب انسان کے اوپر کوئی حال آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس پر اللہ رب العزت اپنے بندے کو کیا عطا فرماتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس بات کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس تورات لے کر آئے کہ اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جمع کیا، سب کو جمع کیا، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، مردوں، عورتوں، سب کو جمع کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے تورات پیش کی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یعنی ایک شریعت ہے، ایک کتاب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، جس کے اوپر تم لوگوں نے عمل کرنا ہے، کیونکہ قوم کا مطالبہ یہی تھا۔ قوم کا پہلے مطالبہ یہی تھا کہ اے موسیٰ، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے کوئی ایسی شریعت ہو جس پر ہم عمل کریں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن یعنی 30 روزے رکھے، 30 دن وہاں پر قیام ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کو وہ روزے والا عمل اتنا مقبول ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر فرمایا کہ 10 دن اور یعنی 10 دن اور روزے رکھے، تو 40 دن کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ وہ واقعہ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو ذکر کیا تھا تفصیل کے ساتھ، آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، ذکر ہوگا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے تورات کا ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی آپ پڑھ کر سنائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پڑھ کر سنایا۔ تورات کے اندر جو احکامات اللہ رب العزت نے نازل کیے تھے، ان احکامات کو جب سنا قوم نے تو قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ، یہ احکامات تو بہت مشکل ہیں، ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ ابھی تک تم لوگوں نے آزادانہ زندگی گزاری ہے، آزاد زندگی گزاری ہے، یعنی شریعت سے ہٹ کر زندگی گزاری ہے، آزاد زندگی۔ تو جب شریعت کی پابندی جب آتی ہے تو انسان کے لیے وہ شروع میں وہ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن بعد میں جب بندہ آہستہ 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 اس شریعت پر عمل کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کی، جس طرح مثال کے طور پر ایک بندہ نماز کا پابند نہیں ہے، ایک بندہ نماز کا پابند نہیں ہے، تو اب یہ آگے جیسے رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان میں تراویح تو دور کی بات، وہ فرض نماز کا پابند نہیں ہے تو فرض نماز اس کے لیے پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ فرض نماز، تراویح تو بہت دور کی بات ہے، سنت نماز کے بعد فرض نماز کے بعد سنت پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، فرض نماز اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ نماز کی اس نے پابندی نہیں کی۔ اور جب بندہ نماز کی پابندی کا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، پابندی کے اوپر دیکھیں جی کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، جب 10 برس کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو، یعنی پابندی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو نماز کی پابندی کا۔ اب جب بچپن سے ہی نماز کی پابندی کرے گا نا تو بڑا ہو کر بھی وہ نماز پڑھے گا۔ بچپن سے جب نماز کی پابندی کرے گا تو بڑا ہو جائے گا تو تب بھی نماز پڑھے گا۔ تو ابھی جب بچپن سے ہی نماز نہیں پڑھی تو بڑا ہو کر کیا نماز پڑھے گا؟ تو یہ ہے کہ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ جب وہ تورات یعنی وہ شریعت جب ذکر کی تو قوم نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، جب اللہ رب العزت سے ہمارے لیے کوئی آسان، کوئی ایسی شریعت لے کر آؤ جس کے اندر کوئی آسانی ہو، جو ہماری طبیعت کے مطابق بھی تو ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر تشریف ہے۔ قوم میں تقریباً 70 سردار منتخب ہوئے قوم۔ اور دوسری بات قوم نے یہ کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو مشکل ہے، یعنی یہ جو شریعت تورات کے اندر جو احکامات ہیں، ایک تو یہ مشکل ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں یہ یقین کیسے ہو کہ آیا یہ تم نے خود لکھ کر ہمارے لیے لائی ہے یا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے؟ ہم خود اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے اجازت لے کر اللہ کے حکم سے اپنی قوم کے 70 بندے جو منتخب ہوئے وہ بندوں کو لے کر، یعنی وہ جو بڑے بڑے سردار تھے، سرداروں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے جب ان کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اللہ رب العزت جب ان کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو وہ تو غیب کی باتیں تھیں، یعنی اللہ رب العزت تو سامنے نہیں آئے،
تو اسی وجہ سے جب قوم نے جب یہ سنا، یعنی اللہ رب العزت کا کلام سنا، تو قوم کہنے لگی کہ ابھی تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ کون ہے، آیا یہ کوئی فرشتہ ہے یا اللہ تعالیٰ خود ہیں یا کوئی جن ہے، یعنی ہمیں اس بات کا یقین نہیں آتا جب تک ہم اللہ رب العزت حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنے روبرو نہ دیکھ لیں۔ لیکن کیونکہ قرآن میں یہ جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم میں سے کوئی بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتا اور وہ سب کو دیکھ سکتا، یعنی اس زمین کے اوپر کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج میں اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہم کلام ہوئے، اللہ رب العزت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو اللہ رب العزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ہٹ کر، یعنی عرش کے اوپر اللہ رب العزت کے ساتھ جب ہم کلام ہوئے، اللہ رب العزت کو عرشوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یعنی اس دنیا کے اندر نہیں دیکھا، عرشوں کے اوپر اللہ رب العزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ باہر کیف، یہ تو عقیدے کی بات ہے۔ تو یہاں پر یہ ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہ ہمیں اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک ہم خود اللہ کو نہ دیکھ لیں، حتی نر اللہ جہرتن۔ تو جب یہ بات ذکر کی تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم جب تک نہ دیکھیں یہ مطالبات بار بار مطالبے کر رہے ہیں، بار بار مطالبے، ان مطالبات پر اللہ رب العزت نے کیا کیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، جب تمہیں بجلی نے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں پکڑ لیا، یعنی بجلی نے ان کو غرق کر دیا، وہ ختم ہو گئے۔ جب وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، اب یہ قوم کے 70 سردار، یہ جو سردار آئے ہیں یہ میرے ساتھ آئے ہیں، اب میں قوم میں جب ویسے ہی واپس چلے جاؤں گا تو قوم والے کہیں گے کہ ہمارے سرداروں کو ساتھ میں، کیونکہ وہ قوم تو ویسے بھی یعنی اس بات سے تھوڑا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کون سی شریعت لے کر آئے ہیں، تو اس بات سے وہ تھوڑا سا یعنی بدظن بھی تھے کہ ہمیں یہ شریعت تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی کہ اللہ اب جب میں ویسے ہی واپس جاؤں گا تو قوم والے کہیں گے ہمارے سرداروں کو لے کر گیا ان کو مار ڈالا ہے، ہمارے سرداروں کو بہانے سے لے کر گیا اور ان کو کہیں مار ڈالا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو دوبارہ زندہ کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہاں پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کر اٹھایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر۔ اب شکر کرنے سے مقصود کیا تھا کہ ہم نے جب دوبارہ تمہیں زندہ کیا، تمہارے اوپر احسان کیا کہ تم دوبارہ زندہ ہو گئے، اب مقصد کیا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے سے یعنی اللہ رب العزت تمہیں اس بات کو دکھانا چاہتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے اندر تم جاؤ گے، دوبارہ اس مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ یعنی مقصود یہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے اللہ رب العزت، قادر مطلق ہے، تو جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، یعنی وہ بنی اسرائیل والوں کو اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا، مقصود کیا تھا کہ جب میں ہر چیز پر قادر ہوں تو تمہیں چاہیے کہ تم میری اطاعت کرو، جیسا میں کہتا ہوں میری بات مانو، یعنی جو میں نے تمہیں شریعت دی ہے اس شریعت پر عمل کرو۔ اب جب شروع میں، اور اللہ رب نے یہ بھی فرما دیا کہ تب جب تم شریعت پر عمل کرنا شروع کرو گے اس میں تم سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی میں تمہاری کمی کوتاہی کو معاف بھی کروں گا۔ اللہ رب العزت نے بخشنے والا مہربان بھی ہے، اللہ رب العزت معاف بھی کر، جس طرح ایک جگہ ذکر کیا قرآن کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک والے کو معافی نہیں کرے گا، اس کے اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ ایک بندے نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی، اللہ کی مرضی، اللہ اس کو معاف کر دے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک بندے نے ساری زندگی روزہ نہیں رکھا، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں، یا اللہ تو نے اس کو کیوں معاف کیا؟ ایک بندے نے پوری زندگی یعنی اس پر حج فرض نہیں کیا تھا، اللہ کی مرضی اس کو معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے، ان اللہ اللہ کے شرک نہیں کیا، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھی یہی ذکر کیا کہ تم میری شریعت پر عمل کرو، پھر بعض باتیں اگر جن پر تم عمل نہیں کر سکو گے اس پہ میں تمہاری غلطیوں کو معاف بھی کروں گا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو تورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو عذاب آیا وہ یہ عذاب تھا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کو بجلی نے آ پکڑا جس سے وہ مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا۔ اور شروع ویڈیو میں جو آپ سے ذکر کی تھی کہ آخر میں
جب اس بات کا ذکر کریں گے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر اللہ بندے کو کیا عطا فرماتے ہیں. کوئی مصیبت آتی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ انسان کے جیسے آدمی کے سر میں درد ہو جائے نا، درد، اس پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. سر میں درد آ گیا، دعا کی یا اللہ میں تجھ سے اس بات پر بھی راضی ہوں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اگر کسی نے ایک مثال کے طور پر ایک جیب کے اندر کچھ چیز رکھی، پیسے رکھے یا کوئی بھی چیز رکھی، اب اس کو دوسری جیب میں ڈھونڈا، وقتی طور پر اس کو پریشانی ہوئی، دوسری جیب میں ڈھونڈا. اب دوسری جیب میں ڈھونڈنے پر وہ تو وقتی طور پر پریشان ہوا کہ میری وہ چیز کہاں چلی گئی. جب دوبارہ اس کو خیال ہوا کہ وہ تو میرے اس جیب میں تھی، جب اس جیب میں دیکھا اس کو وہ چیز مل گئی، وہ جو اس کو خوشی ہوئی، اس پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے وقتی طور پر پریشانی پر. ہاں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا کہ کسی کو ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر پر اس کو کوئی تکلیف مل گئی، اس پر اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتے. ہاں، تو انسان کے اوپر کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا، انسان کے اوپر کوئی حال، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، کتابوں کے اندر علماء نے یہ لکھا کہ بعض اوقات انسان کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی حال، کوئی تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے آخرت میں اللہ رب اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. ہاں، بعض اوقات دنیا میں اللہ رب العزت کو گناہوں کو بخش دے، اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آخرت کے درجات بلند کرنے کے لیے دنیا کے اندر اس کے اوپر تکلیف آتی ہے. تو انسان کے اوپر کوئی بھی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ بھی انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے. بعض اوقات یہ انسان کے لیے بہت بہتری ہوتی ہے کہ اس میں انسان کی اللہ رب العزت امتحان بھی لینے کا. حالات انسان پر انسان کی ترقی کے لیے آتے ہیں، حالات انسان پر انسان کی ترقی کے لیے آتے ہیں. اور حالات کے اندر ترقی اس وقت ہوتی ہے جب حال آتے ہی نظر اللہ کی طرف جائے. اس حال کو لانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، اس حال کو ہٹانے والی بھی اللہ کی ذات ہے. تو حال کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اور قرآن کو صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ تعالی، اور سبسکرائب بھی کریں کسی نے اگر نہ کیا ہو، لائک بھی کریں، بیل کا آئیکن بھی دبائیں. خود بھی پورا دیکھیں ویڈیو کو، اور دوسروں کو بھی ویڈیو کو پورا دیکھنے کا کہیں. جزاک اللہ خیر.